الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے دو مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی، انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر حقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے۔ تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو، اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ آئے یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے، لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے، اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھا دو۔ تو یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے، یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی یخرج المرعی، وہ اب آگے بات لمبی چلے گی۔ تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی۔ اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں، یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الآبادی کا، جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدہ عقل منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں، ایک ہستی لامحدود ہے اللہ کی، ایک ہستی محدود ہے، وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود ہستی صرف اللہ کی ہے، لیکن وہ ہستی لامحدود، اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے تو اب چکر پڑ گئے بہت سے، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں۔ اب اس لامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے، انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا ہے، یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا، عقل منطق یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف، ان دونوں کو کوریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہنگ آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام۔ تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پر اسکرین پر، احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی، اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور محض قرار دینے میں متفق، سائنس سب سے آگے نکل گئی۔ جینز ہیں بھائی تمہارے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، تم ہو کون؟ Who are you? Nothing. وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ، بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو۔ اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب سراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں۔
شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے ہے، میر کا شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا، ہم خواہ بیچ میں بدنام ہو، کر تو وہی رہا ہے۔ اور فانی کا شعر ہے، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا ہے کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑ گیا۔ جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق میں کی نفی ہو جائے گی۔ وہی لاکھوں پیج پڑتے ہیں والی بات۔ بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں، اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہیں کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں، امید ہی امید ہے، اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال نہیں۔ تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا ہے، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ سائنس نفی کرتی ہے، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ 200 سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام باہر، اہلیہ کے کہیں اپنے میکے سے رشتہ دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا۔ اب آئے ملا نصر الدین تو بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا گئی۔ بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہرہ هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں ہے، قاہر، یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ، قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے۔ اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں، تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے، از رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں۔ لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے۔ ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے، there's many a slip between the cup and the lip۔ ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی ہو گئی۔ اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو
سکتی ہے اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں دار و مدار اس پر ہے۔ تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہو، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے ہو، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے گا۔ اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہے۔ یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکے، وہ شاکلہ مستقل ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے، یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ یہ ہے، ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے، اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم۔ ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک سیر نیکی کمائی ہے۔ ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کا، اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہو۔ اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھیں، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرگلنگ ہارڈ، تب کہیں جا کر وہ ایک سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے۔ یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی اول دخل ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے۔ اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا چکا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا۔ اور اللہ کا یہ بڑا، یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے، وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی کی۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے ایک غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی، باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے، حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے ان کا جو ہے وہ زہر خلد جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا، لیکن حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔
آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط ہے۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر، قہر، چھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ بکٹڑ چھوڑ دیا ہے تمہیں، معاذ اللہ، آزادی ضرور دی ہے لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی، اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجئے، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفک، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تومنہ کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم ہے، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا، اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی گئی۔ بہرحال جب بھی اس کی تلافی کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا ہے جتنا کہ وجود کا مسئلہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ مسئلہ لا ینحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے، ایک حادث ہے اور فانی ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو؟ اسی طرح کا معاملہ، لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں، یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہے اس باب میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے، پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا، لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک ڈور سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں۔ تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ینفک ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز کرو۔ مانو، مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا، بحث و تمیز جن ہو اور رد و قدح کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا، یہاں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا۔ آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں،
کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کن شے اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، بقدر خیر ہی و شر ہی۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہا عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے، وہ یہ اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں یہ اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے۔ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجھل ہے۔ دیکھیں میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کی حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ دوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حق، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ اس جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں،
اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی. یہ میں نے الفاظ آپ سے کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے. آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے. ہوا علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے. لہذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے. یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے. اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اور اقسام الشرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم. ما سوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، حادث ہے، محدود ہے. اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ کی. اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے اور حادث ہے. اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے. اور انسان کی مطلق خود مختاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے. یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. یہ 5 6 7 8 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں قدریہ، ہم قادر جو چاہیں کریں. جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر ہے. اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا، یہ انتہائی اہم ہے. جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. شاکلہ، پیٹرن. آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے. تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی. شاکل، شکل دینے والا. تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے. فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا. یا یہ کہ یہ پاٹن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے گی، وہ ہے شاکلہ. اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے. ابھی حال ہی میں چند ہی روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا. اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح، اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا. اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا. لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی. لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ ہے، انڈیویجول شاکلہ اس کا ہے. اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے. ایک فطرت ہے اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے. ایک جبلت ہے یا سرشت، فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت. خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت ہے. خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے. خلقت یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مانے. یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں. اب آج جو لینا ہے جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ
ایک چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشنز ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی ہے، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط میں۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان۔ اور مکان میں پھر 3 آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین، ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی، اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ 3 اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں، الباری، الخالق، الباری، المصور، 3 الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس پہ فلسفہ یہ ہے، یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیولا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے، یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں، صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھیں، میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں۔ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہوں؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی ما اعظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں۔ ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری، برا، اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے، پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور شے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور شے ہے۔ اس کے درمیان اگر آپ خط امتیاز کھینچ دیں گے
تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہوگی. چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ہے. عذرت علیکم، عذرت علیکم، اب ہذا امرت ام لہذا ارسلت. دیکھیے نوٹ کیسے الفاظ کیسے تھے، کیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا جائے. اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو مستلزم نہیں ہے ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ کرنا.